بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت فضا سلام اللہ علیہا، آپ کا تعلق ایتھوپیا سے تھا جسے غلاموں کی منڈی کہا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایک نام اس ملک کا حبشہ تھا اور ایک اور نام بھی ذکر کیا ہے تاریخ دانوں نے، اور وہ ہے زنجبار۔ حضرت بلال اور بی بی فضا کا تعلق اسی ملک سے تھا۔ نسلی اعتبار سے حضرت فضا حبشی تھیں اور صنفی اعتبار سے سیاہ فام کنیز تھیں۔ بعض نے بی بی فضا کا تعلق ہندوستان سے بھی لکھا ہے کہ آپ ہندوستان کی شہزادی تھیں۔ کنیزی حوالے سے آپ حبشہ سے مدینہ لائی گئیں اور حضرت مولا علی علیہ السلام نے خریدا، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نے بطور کنیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً بھیجا تھا۔ 7 ہجری میں جب بی بی سیدہ زہرا نے گھر کے لیے اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیز کا کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فضا کو بطور کنیز جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا۔ جناب فضا کا اصلی نام نوبیہ تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فضا رکھا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے جناب فضا کا عقد سالبیہ نامی ایک شخص سے کیا تھا جو 1 سال اور 6 ماہ بعد انتقال کر گیا۔ تاہم تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فضا نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بعد 2 شادیاں کی ہیں۔ بعض تاریخ والوں نے آپ کی اولاد کی تعداد 4 لکھی ہے۔ حضرت فضا بلا شبہ خانہ زہرا میں ایک کنیز کی حیثیت سے داخل ہوئیں، لیکن بہت جلد انہوں نے ایک شہزادی کا مقام حاصل کیا۔ اس مقام کا کیا کہنا کہ جہاں تقسیم کار کا اہتمام کچھ اس طرح کا ہو کہ ایک دن حضرت فضا گھر کا کام کریں اور دوسرے روز شہزادی کونین خاتون معاشر تمام گھریلو امورات کی انجام دہی میں جناب فضا کی مانند ہمتاً مشغول ہوں۔ کیا مساوات کی ایسی مثال کسی اور گھر میں مل سکتی ہے کہ بیوی پکائے اور باندی کھائے؟ اسی مساوات کا اثر تھا کہ حضرت فضا بھی اس اہل بیت کی معنویت سے دھیرے دھیرے مانوس ہونے لگیں اور تدریجاً تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگیں۔ حضرت زہرا کا حضرت فضا کے ساتھ تمام گھریلو امورات مل بانٹنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حضرت فضا کو دیگر معنوی، مذہبی اور تربیتی امور میں وقت صرف کرنے کا موقع دیا جاتا تھا، جس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر جناب فضا معنوی اور علمی کمالات کے نت نئے مدارج طے کرتی گئیں۔ حضرت فضا نے تقریباً 20 سال تک قرآن کے ذریعے گفتگو کی اور بات کرنے والوں کو قرآن کی آیات سے جواب دیتی تھیں۔ انہوں نے ایک طولانی روایت میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت زہرا کی شہادت تک بیان کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ان کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا من فضتنا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ علم کیمیا جانتی تھیں اور اس علم کو انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں مشکلات کے حل کی دعا اور اس طرح سے دوسرے اذکار تعلیم فرمائے تھے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ حضرت فضا کے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد سلیقہ نامی ایک شخص نے جناب فضا سے شادی کا اظہار کیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس سلیقہ نے خلیفہ ثانی کو شکایت کی تو خلیفہ نے بی بی فضا کو اپنے دربار بلایا اور شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی
تو جناب فضا نے کہا کہ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد ابھی شریعت اسلامی کے مطابق عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی اور عدت کے دوران دوسرا نکاح خلاف شریعت ہے، اور بالفرض اگر عدت کے دوران نکاح ہو بھی جاتا ہے تو ممکن ہے کہ میں پہلے شوہر سے حاملہ ہوتی۔ اس بات سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہ اولاد کس شوہر سے ہے، اور سالبیہ کی اولاد ہوتی تو وہ سلیقہ سے حق وراثت پاتی، جو کہ سلیقہ کی اولاد کے حق کو تلف ہونے کا سبب بنتی۔ جناب فضا یہ علم فقہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، خاندان ابو طالب کی کنیز بھی بنی عدی سے زیادہ فقہ کی عالمہ ہیں۔ علامہ مجلسی اور شیخ طوس نے جناب سلیمان فارسی سے نقل شدہ ایک روایت کتب احادیث میں رقم کی ہے، جس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المومنین اور لخت جگر حضرت زہرا اور حسنین نے یکے بعد دیگرے دعوت کی، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کی دعوت قبول کرتے ہوئے مسلسل چند ایک روز خانہ زہرا تشریف لے گئے۔ آخری روز کھانا کھانے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ زہرا سے روانہ ہونے لگے تو ڈیوڑی پر حضرت فضا نے عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، کل یہ کنیز شہنشاہ رسالت کو دعوت پہ بلاتی ہے، امید ہے کہ تشریف لا کر عزت افزائی فرمائیں گے۔ رسول رحمت نے بخوشی دعوت قبول فرمائی۔ اگلے روز مقررہ وقت پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے تو سب نے آ کر استقبال کیا، مگر آپ کی بغیر اطلاع اور اچانک تشریف آوری کا سبب جب اہل بیت اطہار نے دریافت کیا تو فرمایا کہ آج ہم فضا کے مہمان ہیں۔ حضرت فضا نے جناب حسنین علیہ السلام کی بیماری کے واقعے میں کہ جس میں حضرت علی و حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے نظر مانی تھی کہ ان دونوں کی صحت یاب ہونے کی صورت میں 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت فضا نے بھی اس معاملے میں ان کی ہمراہی کرتے ہوئے روزوں کی نظر مانی۔ سورہ دہر کی 7ویں اور 8ویں آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ طرفین کی کتب میں بکثرت ملتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے، حضرات حسن و حسین علیہ السلام علیل ہو گئے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔